الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اخلاق کا چیپٹر اسلام شریعت میں سب سے مشکل ہے، بڑا مشکل سبق ہے اخلاق کا درست کر لینا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے جب پوچھا، بلکہ بارہا پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مسلمان خائن ہو سکتا ہے، خیانت کرنے والا؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان کمزور بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے۔ مسلمان نماز چھوڑ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے۔ کئی چیزیں پوچھی، فرمائے کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مسلمان وہ نہیں ہے جو جھوٹ بولتا، جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے اور آپ کو آواز آئی یا رسول اللہ، ایسے پکارا۔ آپ نے ایسے مڑ کے دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آواز آئی یا رسول اللہ، جب آپ نے مڑ کے دیکھا تو ہرنی تھی، ڈیئر چھوٹی، اس نے پکارا یا رسول اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متوجہ ہو گیا، آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میں ایک صحابی آپ کے، اس نے مجھے قید کر لیا ہے، باندھ دیا رسی سے، میرے چھوٹے بچے ہیں، رو رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے بھوک سے، تو آپ میری رسی کھول دیں، میں انہیں دودھ پلا کے واپس آ جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو واپس نہیں آئی، میں نے کھول دیا، تو بھاگ گئی، کیونکہ وہ تو جانتی تھی نا کہ اب تقدیر نے تو میرے واسطے لکھ دیا ہے، موت تو یقینی ہے، پکڑی گئی ہوں۔ تو کہنے لگی اگر میں واپس نہ ہوں تو آپ مجھے جہنم میں ڈلوا دیں، آخرت میں دیکھ آگ میں ڈلوا۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی کھول دی، کہا جاؤ۔ کہتے ہیں دوڑتی ہوئی گئی اور پھر پہاڑی کے اندر غائب ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھ گئے، انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی گھڑیاں گزری اور وہ واپس آ گئی ہانپتی ہوئی، آ کے ایسے سر جھکایا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں واپس آ گئی جیسا میں نے وعدہ کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واپس رسی باندھ دی، اور اب آپ وہاں بیٹھ گئے انتظار کر کہ جس نے اس کو پکڑا ہے میرے ساتھی نے، وہ آ جائے، میں اس سے بات کروں۔ کہتے وہ صحابی لوٹے، واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ ہرنی مجھے ہدیہ کر دو۔ تو فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ کون کیا بات، بس آپ کو دے دی، آپ کے لیے ہدیہ، آپ تو جو مانگیں۔ تو آپ نے اس کی رسی کھولی اور کہا بھئی جاؤ تو اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار، آزادی۔ یہ ہے سچ۔ ایک ہرنی جس کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، جانور ہو کر، جانور کو ہم کسی انسان کو جانور بولتے ہیں وہ برا مان جائے گا، حالانکہ جانور ہی انسان اعلیٰ قسم کا ہے، لیکن وہ ادنیٰ قسم کا درجے کا جانور ہرنی جو ہے وہ سچ بول رہی ہے اور جان چھوڑ گئی، نجات پا گئی۔ اور ہم کہتے ہیں جی جھوٹ بول کر جو ہے 100 پاؤنڈ کما لو، 10,000 پاؤنڈ کما لو، 1,00,000 پاؤنڈ کما لو، جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ خود آیت پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن کی، اور اپنی دکان پہ بھی، تجارت پہ بھی لگائی بھی ہے اس نے اوپر، اور اپنے اوپر خود لعنت کرتا ہے کیونکہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اور کہتا بھی ہے کہ جھوٹ کے بغیر کام۔ یہ ہے اخلاق، یہ مشکل ہے۔ یہ لاکھوں میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو کہتا ہے موقع پر، کہتا ہے بھلے میرا 1,00,000 کا نقصان ہو، 10,00,000 کا نقصان ہو، 1 کروڑ کا نقصان ہو، لیکن جی بات یہ ہے، اصل بات یہ ہے آپ کی مرضی، آپ سچ بول دیتا ہے۔ یہ بولنے والے کم ہیں، بہت کم۔ آٹے میں تو نمک پھر بھی کوئی مقدار رکھتا ہے، لیکن معاشرے میں ایسے لوگ بہت ہی، کیونکہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی جس عبادت میں زیادتی کری نا تو اللہ نے منع فرما دیا. آپ نے نماز میں زیادتی کی، اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں، پیر ورم آ گئے. آپ نے تبلیغ میں زور مارا فل، تو اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی، منع کر دیا کہ آپ اپنے آپ کو کیا مار ہی دیں گے اس تبلیغ کے پیچھے. اسی طرح آپ نے اور جتنی بھی عبادات میں زور لگائے نا، اللہ نے روک دیا کہ نہیں، درمیانہ کریں، درمیانہ کریں، کچھ کم کریں، درمیانہ کریں. لیکن اخلاق پہ جب آپ نے زور لگایا نا تو اللہ نے بھی منع نہیں فرمایا. اللہ نے کہا اور اخلاق اور اعلیٰ ہونے، اور اعلیٰ بنائیں، اور خوبصورت بنائیں. اور واقعی حقیقت ہے کہ جتنے لوگ اسلام قبول کیے انہوں نے بڑے بڑے معجزے دیکھ لیے. آنکھوں سے دیکھا چاند 2 ٹکڑے کر دیا، کلمہ نہیں پڑھا. دیکھا ایک دستی تھی اتنی چھوٹی سی بکری کی، وہ سارے صحابہ کو پوری ہو گئی، ایک بوٹی کم نہیں ہوئی، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا. آنکھوں سے دیکھا آپ کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے فواروں کی طرح، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا. آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ چٹان پہ مار رہے ہیں آپ اور نکل گئی روشنی. جبرائیل کے سواری کی آواز کافروں نے کانوں سے سنی. جن فرشتوں نے مار رہے تھے کافروں کو، سامنے فرشتوں کو وہ سارے دوسرے کافر بھی دیکھ رہے، لیکن کسی نے کلمہ نہیں پڑھا. لیکن جدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا کہ جاؤ تمہیں معاف کرا، بس یہ اخلاق دیکھ کے تو پھر سارے کلمہ پڑھ گئے. جب مکہ میں بھی یہ واقعہ ہوا، آپ نے بیت اللہ سے ایسے ہاتھ لگائے ہوئے تھے اور آپ نے کہا آپ جانتے ہو کیا ہوگا؟ تو ایک صحابی فرمانے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ شریف النسل بھائی کے بھائی ہیں، شریف النسل انسان کے بیٹے ہیں، لہذا آپ جو کریں گے ہمیں پتہ ہے. اور باقی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ علی الاعلان سارے معاف. وہ ابو سفیان جس نے اتنی تکلیفیں دی تھیں اور سر فہرست تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے میں، لیکن نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا فرمایا کہ ابو سفیان کے گھر میں بھی جو داخل ہوا اس کو امن دے دیا جائے. یہ عزت دی کہ چلو یہ مکہ والوں میں تو مشہور ہے نا، سردار ہے اور ان کے یہاں، چلو اس کی عزت کی لاج رکھی. اور آپ نے فرمایا یہ تھے اخلاق. یہ ہم کہاں سے لے کر آئے؟ یہ تو ڈھونڈنے سے نہیں مل گیا. اللہ ہمیں ایسے اخلاق نصیب. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین.